دو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمیر اور میرے ساتھ موجود ہے مہر۔ 9 نومبر 1877 کی صبح فجر کا وقت تھا اور ایک عظیم ہستی ہمارے درمیان تشریف لائیں۔ وہ ہستی جنہوں نے خواب دیکھا، ایک آزاد ملک، ایک آزاد مسلمان ملک کا خواب دیکھا، نظریہ پاکستان کو تشکیل دیا اور 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس نظریے کو پیش کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی، اور آج کا دن ان کا 144واں یوم پیدائش کا دن ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے دن سے ہم جتنی باتیں، جتنی ڈسکشن آج کریں گے، یقیناً انہیں یاد کریں گے اور ان کا جو پیغام ہے اسے فروغ دیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اقبال کی ہم کیا بات کریں، ان کا تصور، ان کا ویژن بہت بڑا ہے۔ جی ان کا ویژن اتنا بڑا کہ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو انہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو پریڈکشن کی، جو پیش گوئی کی، اور انہوں نے جس طرح سے شاہین سے تشبیہ دے کر ان کے حوصلے کو بلند کیا، وہ ایک لاجواب بات ہے جس کی مثال کہیں نہیں بے ملتی۔ شک۔ کیونکہ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی اگر ہم یہی بات کرتے تو انہوں نے کہا کہ ملک کی باغ دوڑ آئندہ آنے والی نسلیں ہی سنبھالیں گی۔ تو یہ ایک جو ویژن تھا وہ نہ صرف قائد اعظم بلکہ علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں بخوبی ہمیں ملتا جلتا ہے، اور اسی پر ہم بات کریں گے کیونکہ آج ان کا برتھ ڈے ہے، اور جب برتھ ڈے ہوتا ہے تو ہر کھٹی میٹھی بات کی جاتی ہے اس پرسنالٹی کی، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی اسٹرگل کے حوالے سے، اور انہوں نے جو ایفرٹ کیا پوئٹری کے لیے، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی ہمیں جی تعارف بالکل، کراتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیل نجمی صاحب۔ آپ میڈیلین آرٹسٹ ہیں، پورٹریٹ آرٹسٹ ہیں، اور بہت زبردست انداز ہے اور ایک نیا آرٹ جو ہے وہ متعارف کرایا مہر بالکل ایسے سر ہی نے۔ ہے، کیونکہ بہت بڑی پرسنالٹی ہیں۔ اگر میں تعارف کرانا چاہوں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں علامہ اقبال کے لیے۔ کیا ویژن رکھتے تھے، شاعری میں با کمال، اردو انگریزی پر بہت زبردست عبور بے شک۔ اتنا حاصل کہ انگریز بھی متاثر ہوئے۔ آپ کس چیز سے متاثر ہو کر پینٹنگ کر رہے ہیں؟ میں ایکچولی جو پینٹنگ یا آرٹ سے جو جی میرا تعلق ہے، وہ تو یوں سمجھیے کہ کسی واضح سوچ کی تشکیل کے دور سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، صحیح، ہاں، صحیح۔ میں تو بہت چھوٹا سا تھا تب سے میں اسکیچنگ کرتا تھا، میرے اسکول میں داخلہ بھی نہیں ہوا تھا، صحیح، اسکیچ بک ہوتی تھی اور پینسل ہوتی تھی۔ تو مجھے حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے انسپریشن قدرت تھی قدرت، آرٹ شروع کرنے میں۔ مگر جیسے محفوظ یار خان صاحب نے فرمایا، علامہ اقبال کی شخصیت جو ہے وہ بڑی انسپائرنگ بے پرسنالٹی شک، ہے۔ کوئی دو ان رائے کی نہیں۔ جو شاعری ہے وہ لوگ اس کو کسی ایک شعر کو بھی پکڑ کے اپنی زندگی کے لیے اسے وہ یوں سمجھیے کہ ایک مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ مشعل راہ بنا لیتے ہیں۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن اقبال صاحب کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جتنی شاعری کی انہیں خود نہیں پتا تھا کہ وہ اور کیا کر سکتے تھے۔ لوگوں نے ان کے لیے اتنا کچھ لکھا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اور وہ جتنا ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ سوچے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اب مطلب ہوتے، کچھ ٹائم اور زندہ رہتے تو وہ کیا کمال کر جاتے۔ میرا خیال یہ ہے جی کہ علامہ اقبال وہ جڑ گئے تھے جی، رب کائنات کے ساتھ، بے شک بے شک، ٹھیک ہے، کسی اور سفر پہ نکل گئے۔ اور ان کا وہ جو کنیکشن تھا نا، وہ کنیکشن ان کی شاعری میں ریفلیکٹ ہوتا روحانی ہے۔ بالکل کنیکشن۔ اچھا، اور وہ جو کنیکشن تھا وہ دیٹ واز بیونڈ اقبال آلسو، بالکل، وہ اقبال سے بھی پرے کی کوئی چیز کوئی بن چیز گئی تھی۔ تھی، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو جو ان سے ہو گیا وہ ایک الہامی کیفیت میں ان سے ہو گیا، کیا جیسے بات ہے، شکوہ جواب شکوہ جو بے ہے شک۔ کیا آپ بات اسے ہے، پڑھیں، خوبصورت۔ ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جڑنا جو ہے وہ کسی شخصیت کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی جو اس کی جستجو میں ہوتا ہے، وہ اس کے لیے سمجھیے گیم چینجر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اور خوبصورت آپ کو یوں سمجھیے کہ جی۔ پھر پوری کائنات اس کے اوپر اور اس سے دروں آپ کی نظر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا بات بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اگر صحیح، ہم بات بالکل، کرتے ہیں جی۔ علامہ اقبال کی شاعری کی، تو جیسا آپ نے کہا شروع میں جب وہ پوئٹری کرتے تھے تو انیشل لیول پر ان کی وہ روحانیت کا یہ لیول نہیں تھا۔ بعد میں کافی ٹائم کے بعد انہوں نے بہت میچور شاعری کرنا شروع کی، جس میں ایوالو کرتی گئی چیزیں۔ ایگزیکٹلی، ظاہر ہے بالکل جب انہوں ایسے نے ہی ہے، لکھنا شروع کیا تو اب شروع کی جو شاعری ہے وہ کسی اور طرز کی شاعری بالکل ہے، پھر بعد ایسے ہی۔ میں اس نے اپنی
جو ڈائریکشن تھی وہ چینج ہوئی اس کی شاعری کی اور پھر اس کے بعد اس طرف بھی آئے. آپ اپنے ساتھ بہت قیمتی چیزیں لے کر آئے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ اس پلیٹ فارم سے آپ ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیے، ان کے ساتھ شیئر کیجیے اور بتائیے بھی کہ یہ آرٹ ہے کیسا، کس طرح کیا جاتا ہے. اور اتنا خوبصورت ہے یہ دیکھنے میں. یہ علامہ اقبال کی پورٹریٹ کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ سیٹ ہے جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، اس میں مادر ملت کی تصویر رہ گئی ہے. اچھا یہ انشاءاللہ سیٹ مکمل ہوگا تو بہت خوبصورت لگیں گے. یہ بیسیکلی میڈالین پورٹریٹس ہیں جی، اور سکے اور میڈلز بنانے کے کام آتے ہیں. یعنی یہ ریڈی پیٹرن ہے، اس سے اگر چاہے تو پاکستان منٹ جو ہے سکے اور میڈل بنا سکتا ہے. صحیح. آپ کے شو میں بیٹھ کے میں پہلی دفعہ جی. میں حکام بالا سے میں یہ شکایت کروں گا ضرور. تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ ایفرٹ کرتے ہوئے، یہ تصاویر اپنی مختلف شوز میں لے جاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ میں نے بنایا ہے سیٹ، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ لیڈرز ہیں جی ان کے پورٹریٹ بیسڈ کوائنز جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان ایشو کرے تاکہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے بچوں کو ریمائنڈر ہو سکے کہ ہمارے لیڈرز کون تھے اور وہ ان سے انسپریشن لے سکیں. سر آپ نے کہا کہ حکام اور بالا اس کا کوئی سنوائی نہیں ان 10 سالوں میں تمام تر کوششوں کے باوجود. تو آپ نے کہاں رابطہ کیا، کس طرح رابطہ کیا؟ نہیں میں یہ جو میرے انٹرویوز ہوتے رہے ان میں بارہا میں اس بات کو ہائی لائٹ کرتا رہا، کہتا رہا ہوں، اور بلکہ میں نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ جو میں نے پورٹریٹس بنائے ہیں یہ میں فری میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ پیٹرن استعمال کریں، سکے بنائیں. اس سے زیادہ اچھی اور کیا بات ہوگی. اور اگر یہ پروگرام کوئی بھی حکام بالا میں سے کوئی ذمہ دار شخص دیکھ رہا ہے تو آپ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، ایک عام شہری ہونے کے ناطے جو ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو ویژن رکھتے ہیں، یہ سمبل ہوگا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، پہچان کرائے گا، ریکگنائز کرائے گا نہ صرف علامہ اقبال بلکہ یہ پورا سیٹ ہے جس میں سارے فاؤنڈرز ہوں گے. قائد اعظم محمد علی جناح کا پورٹریٹ بھی اگر آپ دکھائیں تو وہ بھی یقیناً بہت زبردست انداز سے آپ نے بنایا ہے. اور یہ آرٹ بڑا یونیک آرٹ ہے، میڈیلین آرٹ. اور میں نے جب پہلی بار یہ دیکھا، میری سر سے ملاقات اور یہ اس میں ان کا گلاس بھی بنایا ہے، بیوٹیفل، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہے. قائد اعظم کی خاص چیز تھی جو وہ لگایا کرتے تھے مطالعے کے دوران. بالکل. اور یہ تصویر ان کی کھینچی گئی تھی فلیگ اسٹاف ہاؤس کے لان میں. وہ صبح لان میں بیٹھ کے کچھ فائلز کا مطلب جائزہ لے رہے تھے تو وہاں تصویر کھینچی گئی تھی. کیا کرزمیٹک پرسنالٹی اور کتنے خوبصورت انداز سے اس کو اتارا گیا. آپ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، آپ کے ہاتھ میں بہت فن ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. سر یہ کتنا اس آرٹ کو، اس کارونگ کو کرنا کتنا مشکل کام ہے، پھر یہ کتنا وقت درکار ہوتا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ میں نے کارونگ تو شروع کی تقریباً میرا خیال ہے 1973 سے. ٹھیک ہے. کارونگ شروع کی. اچھا، کافی ٹائم ہو گیا. اور وہ بھی میرے ہاتھ کچھ کوالٹی ووڈ کے تختے مجھے مل گئے تھے تو اس کے اوپر میں نے پہلے پینٹنگ شروع کی اس کے اوپر، مگر پھر پینٹنگ میں مجھے اتنا مزہ نہیں آیا. اتفاق سے میرے والد ایک نائف لے آئے تھے چھوٹا سا جس میں اتنا سا بلیڈ نکلتا تھا، اینڈ اٹ واز اے ویری پاورفل نائف، گرپ بڑی اچھی تھی اس کی. تو اس سے میں نے کچھ بنانا شروع کیا. پھر اس کے بعد پورٹریٹس پر آیا گریجولی، تو وہ کرتا رہا، پھر بیچ میں چھوڑ دیا تھا میں نے کافی. اچھا، آپ اپنے ساتھ ایک اور بھی لے کر آئے تھے قائد اعظم کی پورٹریٹ. جی، کلر میں ہے. جی اسی پورٹریٹ کو ہینڈ پینٹ کیا ہوا ہے میں نے، اور اس کا ایک بڑا سائز بھی بنایا ہوا ہے. اچھا. ہاں، وہ بہت شاندار ہے، اور وہ ہمارے مختلف جو بڑے قومی ادارے ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز میں بھی لگی ہوئی ہیں. اچھا، آپ اپنی وش بتائیں آج کے پلیٹ فارم سے، آپ ان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح جگہ ہیں، یہ صحیح جگہ پہ ہونے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ادارے میں ہونا چاہیے، ہر ادارے میں، اور اسپیشلی مادر ملت کے ساتھ یہ سیٹ مکمل ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ہمارے ہاں عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی، مقام نہیں دیا جاتا. ہم نے دے دیا اپنی مادر ملت کو، ہم نے وہ مقام دے دیا. ہمیں یہ مقام دینا پڑے گا عورت کو. بالکل، بے شک. اور یہ سیٹ کی شکل میں تمام سرکاری اداروں میں. اور جس طرح سر آپ نے کہا کہ مادر ملت کے بغیر یہ ادھوری رہتی، یقیناً جو تحریک پاکستان اور پاکستان کے حصول کا سفر بھی ہے، آپ اس طرح ساتھ نہ دیتی جناح صاحب کا تو میرے خیال سے بہت مشکلات تھیں، بہت مشکلات، اور بہت زیادہ ایک کٹھن سفر تھا. بہت ڈیووٹڈ بہن تھیں،
اور قائد اعظم کو جس طرح سے سنبھالا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی کریٹیکل فیز سے بھی گزر رہے تھے، جی، بالکل۔ ٹی بی کے مریض ہو گئے بے تھے، شک، جی، جی۔ اور وہ اور چھپانا بھی تھا یہ دیٹ واز بات۔ دی ہاں، بگیسٹ بالکل، سیکرٹ بالکل۔ آف دیٹ ٹائم، بالکل، بالکل۔ اور بہت خوبی سے انہوں نے چھپایا، جس کے بارے میں کیا بات ہے۔ سروجنی نائیڈو نے کہا جی۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد کہ اگر نہیں، ہمیں بلکہ نہرو نے کہا نہرو نے کہا کہ اگر یہ پتہ چل جاتی ہاں تو ہاں، یہ تو کمزور ہم ہو تو جاتے نہیں، ہم ہاں، مذاکرات میں نکال دیتے ایک بالکل سال، ڈیلے کر دیتے۔ ہاں، اور ڈیلے کر دیتے، پھر قائد اعظم نہ رہتے جی، جی۔ تو ملک ڈیوائڈ نہ تو ہوتا۔ آج ہم divide اس نہ طرح ہوتا۔ سکون سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ اینڈ اٹ از کوائٹ ٹرو، بیکاز Yeah. بات یہ ہے کہ قائد اعظم جیسی کرزمیٹک لیڈرشپ ہی پاکستان کو بنوا بنانا سکی، ہے۔ ورنہ صحیح یہ بے شک، ممکن بے نہیں شک۔ تھا۔ ممکن نہیں۔ بہت خوبصورت بات سر۔ سر آپ آپ کے- کوئی میسج آپ کی اجازت سے، جی ہاں، جی بالکل اجازت۔ میں اپنے فیملی میں اور بچے جو ہیں ان کو میں اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں سر ارشاد کہ جس کو پوری زندگی میں نے فالو کیا، کیا بات، کیا بات ہے۔ اور ہم بھی سننا چاہیں گے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو مشعل راہ بنا لیجئے، تو آپ دنیا اور آخرت کی بھی انشاءاللہ کیا بات۔ آپ کو کامیابی کے چانسز ہیں۔ جی، تو وہ اقبال کا شعر ہے، یقین حکم کیا بات کیا ہے۔ بات۔ عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، آہا، کیا بات ہے۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا تو بات۔ حقیقت یہ ہے کہ اب یقین، قائد اعظم نے جیسے کہا جی۔ یونٹی، Faith فیتھ، and ڈسپلن، ہم نے کیا کیا اس کو، ہم نے فیتھ جی، فیتھ یونٹی unity, ڈسپلن کر exactly، دیا، اس کو پرائرٹیز sequence چینج بدل کر دی، دی۔ جی، قائد بالکل، اعظم نے پرائرٹی ڈیفائن کی Define تھی، Unity, faith and یونٹی کو پہلے، Unity, faith and discipline۔ کیا ایگزیکٹلی، بات تو ہے، اب کیا کیا ہوا بات۔ کہ پوری قوم ڈیوائڈ ہو گئی جی۔ آن دی بیسس آف فیتھ، جی، Oh, جی، yes. کیونکہ فیتھ تو سب کے الگ الگ اس کو ہیں، پہلی ہے۔ پرائیورٹی بنا دیا۔ جبکہ فیتھ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کس مذہب کو مان رہے ہیں، جی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یونٹی سب سے پہلے، کہ ہم میں یونٹی ہونی چاہیے، بات۔ فیتھ یقین ہونا چاہیے اپنے پھر رب اس کے پہ، بعد۔ کیا بات۔ اپنی ذات پہ، اس سے اپنا کنیکشن فارم کرنا چاہیے، اور ڈسپلن تنظیم کے ساتھ زندگی کام گزارنے کرنا کا۔ چاہیے۔ بہت بالکل، بے شک، خوبصورت بے شک۔ پیغام بھائی۔ تو سر یہ کیا بات، کیا بات، زبردست۔ بہت خوبصورت، آپ کا بہت شکریہ۔ Thank you so آپ کے much۔ بلانے رضوان کا صاحب شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ، اور بہت زبردست اور بہت سیر حاصل more than گفتگو رہی، welcome, sir۔ اور بہت اچھا لگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مزید گفتگو کریں، لیکن وقت کی کمی کے باعث بالکل۔ انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کو آگے بھی کنٹینیو کریں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ۔ اور مہر یہاں ایک چھوٹی بریک سی لے بریک لیتے ہیں، لیتے ہیں، yes۔ اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ہمارے ساتھ ساتھ کچھ اور کچھ- مہمان yes۔ موجود ہوں گے، ان سے So بھی آپ stay کو tuned، ملوائیں گے۔ stay کیپ واچنگ ٹیلنٹ